سے آغاز کرتے ہیں؟ مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، ببرکتوں کا مہینہ ہے، کئی سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ رمضان میں کیا کیا جائے، کس طرح اس کا آغاز کیا جائے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو جن کا ابھی روزہ سٹارٹ ہوا ہے، کیسے ان کو ہم بتائیں گے رمضان کیا ہے، اس کو کیسے سٹارٹ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوال جب آپ کر رہے تھے مجھ سے تو میرے ذہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان، اس سے پچھلا ماہ شعبان، اس سے پچھلا ماہ رجب میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اس رمضان المبارک کی آپ اہمیت سمجھیں کہ حضور علیہ السلام 2 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع فرما دیتے۔ ماشاءاللہ ایک بات اور کیوں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں سے ہمیں حضور علیہ السلام ایک چیز کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ ان حالات میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، بعض لوگ تنگی کی وجہ سے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ، نعوذ باللہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے کہ ہمیں موت دے دو، حالانکہ حضور علیہ السلام 2 ماہ پہلے یعنی اس میں زندگی میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا بھی ہے کہ کسی گھبرا کر آدمی کو موت نہیں مانگنی چاہیے، اگر ایسی صورتحال بھی آ جائے تو یہ دعا کرے، اللہم احیینی ان کان الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر میرے لیے اس زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندگی دے، لمبی زندگی دے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے موت دے۔ تو یہ موجودہ حالات میں حضور علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے ایک دعا سکھا کر دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ان موجودہ حالات میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ پوری انسانیت جو ہے وہ اس بلا سے، ان کی جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ روزہ، یہ روزہ عربی میں یہ سیام کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کا معنی ہے کہ رک جانا، یعنی کسی بھی چیز سے رک جانا۔ اور دین اسلام کی زبان میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح اپنی جائز حقوق جو اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بالکل، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یعنی یہ رمضان کے علاوہ ایک نیکی کریں گے تو باقی امتوں کی بنسبت حضور علیہ السلام کی برکت سے ان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں وہ 10 نیکیاں بڑھا کر 700 گنا تک جاتی ہیں۔ یہ باقی نیکیوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ تعارف بھی کروا رہے تھے، یہ ان حضرات کے لیے۔ لیکن جو روزہ ہے اس کی حضور علیہ السلام نے بھی کوئی متعین نہیں فرمایا کہ روزے کا اتنا ثواب ہے۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جائز چیزوں کو، کھانے پینے کو اور جائز حقوق کو میری وجہ سے یہ رکے ہیں، لہٰذا اس کا اجر میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات! یعنی اس کا یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو 700 گنا اس کو ثواب ملے گا، اس کا اللہ تعالیٰ خود اجر دیں گے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ روزہ افطار کرتا ہے تو
اس کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. اچھا. ایک تو اس کو خوشی یہ نصیب ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے. بالکل. دوسرا جب وہ قیامت کے دن رب العالمین سے ملیں گے, رب کی زیارت ہوگی, اس وقت ان کو خوشی نصیب ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خود مہمان نوازی کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس کے ساتھ اسی سوال کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں, یہ روزہ جو ہے یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں, یہ پہلی امتوں کے لیے بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ تم پر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب کر رہے ہیں مومنین کو, کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے روزے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے ہم لوگوں کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں, جو کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے, یعنی سستی کی وجہ سے, باقی جو بیمار ہیں ان کو تو شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے. میں ان لوگوں کے جو سستی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے, ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں, تاکہ اس سے روزہ رکھنے سے ان کو تقوی حاصل ہوگا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی وہ اخلاقی جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. روزے کا مختصر تعارف یہ ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, آپ کی طرف آتے ہوں, این جی اوز کی ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم, تو یہ جب مختلف این جی اوز کو ہم ڈونیشنز دیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ, لیکن جس طرح فریدی صاحب نے بتایا کہ ان کو پراپر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فنڈ کہاں پہ لگ رہے ہیں, لیکن تمام ادارے ایسے نہیں کرتے. وہ فنڈ لے لیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں انہوں نے ان فنڈ کو انویسٹ کیا, کہاں انہوں نے کن بچوں کی یا کن فیملیز کی کس طرح سے مدد کی. تو کیا جو فنڈ دینے والا ہے اس کا وہ اللہ کے حضور لکھا جائے گا, یا جو فنڈ لے کر اس میں کوتاہی کر رہا ہے اس کے لیے اسلام میں کیا ہے؟ اس میں ایک اصول کی بات آپ سمجھ لیں. یہ جو ہم پہلی بات یہ کہ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ جو دولت ہے وہ چند مخصوص ہاتھوں میں نہ رہے. صحیح. کہ ایسے نہ ہو کہ جو امیر ہے وہ امیر در امیر ہوتا جائے, اور جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کا نوالا بھی نہ. بالکل. شریعت نے دولت کو کہا ہے کہ اس کو چلتا کرو, یعنی مختلف ہاتھوں میں سرکولیشن میں رہے. ہاں جی. رہی بات یہاں تک, جب اس کے پھر شریعت نے طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, صحیح, آپ نے صدقہ دینا ہے. صدقہ یعنی عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے دینے کا حکم ہے, تاکہ جو غریب ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں دے سکیں. اور اسی طرح جو فصلیں ہیں ان کو چیزیں دینی. اب ہمارے ملک الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہمارا ملک پاکستان ان چند ایک ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا ملک دینے والا ہے. بالکل. اچھا, اصول کی بات اس میں یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. کچھ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, ان پیشہ ور لوگوں کو دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر آپ کی تحقیق ہو بھی جائے, ان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو دو, ان کو دو, لیکن شریعت ان کو بھی سمجھاتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہمیشہ مانگتے رہنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی سے مانگ لے, یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ اس کو اپنا پیشہ بنا لے. صحیح. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو پیسے دینا جائز بھی نہیں ہے. اور دوسرا, اب یہ بہت غیر مناسب بات ہے جو دینے والے ہیں ایسے اداروں کو دیں یا ایسی این جی اوز کو دیں جو ملک, ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر بنا ہے. ہم دو قومی نظریے ہیں, ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, کیا ہم نے اس لیے نہیں دی کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے ایسے لوگوں کو ہم دیں جو لوگ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ملک کے خلاف وہ کام استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, تحقیق کر کے دینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمارا حق, جیسے یہ ابھی بتا رہے تھے آغا صاحب کہ ہم بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ کوئی غریب ہیں ہم امیر ہیں, بلکہ سب کو. تو جو
پیسے دینے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے اور جہاں وہ استعمال ہو رہا ہے ان چیزوں میں جا کر وہ خود بھی شریک ہو تاکہ اس کو ڈبل ثواب ملے. تحقیق ضروری، تحقیق بہت، بالکل. ٹائم بہت شارٹ ہے تو ذرا شارٹ سا کوسچن. بالکل مفتی صاحب سے ایک بڑا شارٹ سا کوسچن کریں گے. مفتی صاحب جیسے کہ ابھی عتیق بھائی نے بتایا اتنا خوبصورت کام، اور جس طرح ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو کہ بھائی نیکی ہوئی ہے، تو وہی کام عتیق صاحب کا ماڈل بھی ہے کہ دوسرے کو علم نہ ہو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام. لیکن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ ایک تھیلا پکڑا رہے ہوتے ہیں اور پکچرز آ جاتی ہیں اور ایک تھیلے پہ 6 لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں. وہ جو کلچر ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سر کیا شرعی کیا اس پہ بات بن سکتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو عتیق صاحب نے اپنی وہ ساری کارکردگی بتائی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کام کرنے والے ہیں ان میں سے یہ فرمایا ہے کہ آپ روزے داروں کے روزے کھلائیں، افطار کروائیں. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ان کے افطار کروا رہے ہیں، آپ کو ان کی مثل ثواب ملے گا اور ان کا اجر بھی کم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ جس طرح جانفشانی کے ساتھ اور ایک ولولے کے ساتھ یہ جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. جیسے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جس نے بھی تقسیم کرنا ہے وہ ہمارے ذریعے کرتے، کوئی بات نہیں، آپ ڈائریکٹ کریں، آپ کریں. اگر سب کا یہ مزاج بن جائے تو انشاءاللہ میں کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے، دنیا کی ایک عظیم قوم بن جائیں. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا جو آپ نے ابھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں دکھاوے کے لیے پکچرز بنا لینی ہے، ایک تو اس کا دیکھیں جو تاثر ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اور پھر یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدمی ایک تھیلا دینے والے 6 لوگ وہ پھر بس میں یہی عرض کروں گا، حضور نے فرمایا جس میں حیا نہ ہو فصنع ما شئت، تو جو مرضی کچھ کرے. ایک مومن آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. نہیں کرے، بالکل ایسے نشانی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ کرے، بالکل ایسے، اور یہ پوری دنیا کو دکھا دے کہ ہم ایک تھیلا دے رہے ہیں. وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ ایک قسم کا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تاکہ لوگ کہیں کہ جناب جی کتنا ہے، تو لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری قوم کو ایک ذہن دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی ایک ان کو اہلیت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس، بالکل جی یہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ایگزیکٹلی اللہ کی رضا کے لیے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا.